بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام.h۔ ناظرین، آج ہم جس واقعے کے بارے میں بات کریں گے وہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی جماعت آئی۔ یہ نادان یہ سوچ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اگر ہم نے انہیں علمی بنیاد پر شکست دے دی تو یقیناً یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی۔ اس یہودی جماعت نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ ہم آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اس جماعت نے من و من ہی یہ سوچ لیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ دوستو، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی کسی صورت توریت کے سوالوں کا جواب توریت سے ہی دے سکیں۔ دوستو، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجلود تھا، اس کے زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجلود بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کا شہرہ بہت سنا ہے اور ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سوالات آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی توریت سے کریں گے۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو تم دین اسلام قبول کرو گے؟ راس الجلود نے کہا، بالکل، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کا یہ بات مان لینا فی الحال اس کا تکبر تھا کہ آپ کون سا ہمارے سوالوں کے جوابات دے پائیں گے جو ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ہم تو یہاں اپنا سکہ منوانے آئے ہیں اور آپ کو علمی بنیادوں پر شکست دینے۔ دوستو، راس الجلود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ ہمارے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو یہ بات کی دلیل ہوگی جس ذات نے آپ کو علم سکھایا یقیناً وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا کوئی رسول ہے۔ دوستو، تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کے بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجلود نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرے لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ دوستو، یہ سوال ختم ہوتے ہی مجمع ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو رب الکائنات کے لیے نہ ہو، جو خود اس کائنات کا خالق ہے۔ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کی جانب پر ایک نظر دوڑائی اور پھر راس الجلود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تیرا سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مجمع نے حضرت علی کا جواب سنا اور بے ساختہ سب کے منہ سے واہ واہ نکل پڑا۔ دوستو، اب راس الجلود نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ اس پہ راس الجلود نے حضرت علی سے کہا، نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب یعنی توریت سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی کتاب کے فلاں صفحے پر دیکھو اور پڑھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ عرش سے قریب 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا،
پاک ہے وہ ذات جو دنیا کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دوستو، راس الجلود اب تھوڑا گھبرا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالات کے جواب اسی کی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سرابۂ حمد ہے، اس کی ذات سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر عیب اور ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم ہے وہ چیز جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ میرے رب سے قریب نہیں، میرا رب حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود کوئی اس کے دربار پر آئے اور توبہ کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اب راس الجلود نے بے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب یہ علم کے بجائے تاریخ اور سائنسی سوالات کی طرف اپنا رخ موڑنے لگا۔ بہت ہی تکبر بھرے انداز میں راس الجلود نے پوچھا، اچھا بتائیے، وہ چشمہ جو زمین پر پہلی دفعہ جاری ہوا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال سن کر مسکراتے ہوئے کہا، اسے چھوڑ، پہلے میں تجھے بتاتا ہوں تیرے دل میں کیا ہے۔ تیرے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ جو زمین پر پہلی دفعہ جاری ہوا وہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلود یہ سن کر حیران ہو گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ہاں۔ تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ دوستو، راس الجلود اب مزید گھبرا گیا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا وہ پتھر جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ نصب ہونے والا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا تھا، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں زیادہ قدیم ہے، اور حجرہ اسود اس وقت آسمان سے نازل کر کے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور یہ وہی پتھر ہے جو اسے پہلی دفعہ آسمان سے اتارا گیا۔ دوستو، یہ سن کر راس الجلود کافی پریشانی میں آ گیا کہ ہم یہاں ان سے سوالات کرنے آئے تھے، یہاں تو حضرت علی ہمیں پہلے ہمارا عقیدہ بتاتے ہیں، اس کے بعد اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ان سب صورتحال میں راس الجلود اور اس کی جماعت کافی سرپٹا گئی۔ مجمع یہ سب دیکھنے کے بعد ابھی اس کشمکش میں تھا کہ کیا یہ لوگ ابھی تک یہودی ہیں یا ان پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات کا کوئی اثر ہوا ہے، لیکن یقینی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات نے ان یہودیوں کا عقیدہ کمزور کر دیا تھا، بلکہ انہیں دین اسلام کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اسی دوران راس الجلود نے اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائنسی سوال پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غور نہیں کرتے کہ اپنے ماہوار سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلود نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، راس الجلود نے یہ جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سائنسی سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ دوستو، جواب آتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا، بتائیے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھو اور سر جھکا کے زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں چیزیں تمہیں کبھی غائب نہیں دکھائی دیں گی، یہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ دوستو، اب راس الجلوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، لیکن وہ خود اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ خود ہی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنایا، اور خود ہی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ دوستو، راس الجلوت تمام سوالوں کے جوابات سن کر اب اپنے آخری سوال یعنی ممکنہ چال کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر حیات ہو یا جو لوگ زندہ ہوں یا جنات اور ملائکات، کیا کبھی کسی بے جان شے یا بے جان چیز نے بھی طواف کعبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل کیا ہے، وہ کشتی نوح ہے جو طواف کے دوران جب خانہ کعبہ کے اطراف پہنچی تو اس کشتی نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کے طواف کیا۔ دوستو، یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے کہ جتنی تیزی سے سوال ہو رہے تھے اتنی ہی تیزی سے جواب بھی دیے جا رہے تھے۔ ناظرین، جواب بھی اپنی کتاب یعنی قرآن پاک سے نہیں بلکہ توریت سے ہی دیے جا رہے تھے۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کر راس الجلوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، آپ تو اس طرح جواب دے رہے ہیں جیسے یہ سارے جواب آپ کو اسبر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ راس الجلوت نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ راس الجلوت بولا، یا علی، یہ کیسی بات ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی اسبر ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ دوستو، گفتگو اب اختتام پذیر تھی کہ راس الجلوت نے اپنے آخری 2 سوال کیے اور کہا، یہ بتائیے کہ آسمان اور جنت کی کفی یعنی تالا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، شرک سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ راس الجلوت نے آخری سوال کہا کہ آپ نے جنت کا تالا تو بتا دیا، یہ بتائیے کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس تالے کی چابی ہے۔ عشق کی ابتدا اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا کہ تمام یہودی علماء اور راس الجلوت نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔